بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بقرہ عید کے لیے قربانی کا جانور لینے گیا تو منڈی میں ایک طرف لوگوں کا بہت ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں اس ہجوم کے پاس گیا تو ایک عام سا آدمی اپنی بکری کو لے کر کھڑا تھا۔ سبھی لوگ اس بکری کے ارد گرد جمع تھے اور اس بکری کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بکری کے ساتھ ایک کمزور سا لاغر آدمی کھڑا تھا جسے لوگ امام دین کے نام سے پکار رہے تھے۔ امام دین اپنی بکری کو پھر سے دکھاؤ۔ میں نے تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، یہ بات سننا تھا کہ امام دین غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے قربانی والے جانور بیچ دیے ہیں اور بکری میں بیچنی نہیں، بس میں تو ویسے ہی منڈی میں لے آیا تھا۔ میری بکری کو دیکھنا ہو تو میرے گھر آ جانا، ویسے بھی یہ بہت تھک گئی ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ امام دین نے اتنے غصے میں اور غرور سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی بکری کوئی جانور نہ ہو بلکہ کوئی عجوبہ ہو۔ اب میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں اس کے گھر جا کر خود ہی اس بکری کو دیکھ آؤں جو اتنی زیادہ مشہور ہے۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے بہرحال کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے امام دین کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لوگ اس کی بکری لائی کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے مگر امام دین کافی تیز رفتار سے اپنے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں نے لوگوں سے امام دین کے گھر کا راستہ پوچھ لیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ اس منڈی سے تھوڑا دور ہی رہتا ہے لیکن زیادہ دور نہیں ہے، کوئی بھی اس کے گھر جا سکتا ہے۔ اس کے گھر کا پتہ بھی اس کے گلی والے بندے کو پتہ تھا۔ ہر بندے کو اس کے گھر کا پتہ تھا کیونکہ اس کی بکری دیکھنے کے لیے اکثر لوگ دور دور سے آتے رہتے ہیں، مگر اس کی بکری میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ امام دین تو بہت تیزی سے گھر کی طرف چلا گیا تھا اور میں بھی لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بہت ہی معمولی خستہ حال مکان میں رہتا تھا، مکان بھی کرائے کا لگتا تھا۔ میں امام دین کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ کیا اس کی بکری دیکھنے آیا ہوں؟ تب میرا تجسس مزید جاگ اٹھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے امام دین تمہاری بکری کی شہرت سن کر ہی میں یہاں تک آیا ہوں۔ اب اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ یہ ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی جس کا مطلب میں بخوبی سمجھ چکا تھا۔ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر میری بکری کی شہرت نے تمہیں بھی یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا کیا ہے امام دین تمہاری بکری میں جو تم اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہو؟ مشہور ہوں تو اس لیے تم میرے گھر آئے ہو، اس نے بھی مجھے جواب دیا اور ساتھ ہی مجھے کہا آؤ میں تمہیں اپنی بکری دکھاتا ہوں، اس کے بعد تم خود ہی اندازہ لگا لینا کہ آخر میری بکری میں ایسا کیا ہے جو کوئی عام بکری تو نہیں ہے۔ امام دین مجھے بکری کے پاس لے کر چلا گیا۔ وہاں دو تین اور بھی بکریاں بندھی ہوئی تھیں، مگر لالی کی شکل و صورت سے پتہ چل رہا تھا یہ بکری کافی مختلف ہے۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا جیسے حاملہ بکریوں کا پیٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا بچہ دینے والی ہے؟ میں نے امام دین سے سوال کیا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں کل ہی بچہ دے گی، لیکن میں بہت ڈر رہا ہوں، میں اپنی بکری کو کہیں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل میری بکری نے بچہ دینا ہے تو لوگ خواہ جمع ہو جائیں گے، آخر میری بکری کو تنگ کریں گے، اس لیے میں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی۔ آج بھی میں اپنی بکری کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اس نے کہا کہ میں اسے کل دوبارہ لے آؤں، لیکن جب میں نے امام دین کی بکری کی طرف غور سے دیکھا تو وہ مجھے بہت بے چین نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں گویا انسانی آنکھوں جیسے تھی، لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر میں تو یہاں کرامات دیکھنے آیا تھا۔ تبھی امام دین نے اپنی بکری کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کے پیٹ کے اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں سنتے ہی میرے رونگڑے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی بلکہ انسانی آواز تھی، اور انسانی آواز بھی کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ اذان کی آواز تھی۔ پوری اذان سن کر میں تو حیران رہ چکا تھا کہ ایک بکری کے پیٹ سے انسانی آواز میں اذان کیسے سنائی دے رہی ہے۔ میرے لیے یہ بہت زیادہ حیرت کی بات تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ آواز کہیں باہر سے آ رہی ہوگی، مگر پھر میں نے بکری کے پیٹ کے ساتھ اپنا کان لگایا تو مجھے واقعی آواز اندر سے سنائی دی تھی۔ وہ آواز بہت زیادہ
واضح تھی اور اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا یہ اذان مسجد میں ہو رہی ہے، لیکن جب غور کرتے اور بکری کے پیٹ کے ساتھ کان لگاتے تو صاف پتہ چلتا کہ اذان بکری کے پیٹ کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر ایک یقینی اور خوف بھی تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ امام دین جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بے بنیاد اور من گڑھک ہیں، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا اس سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام دین کی باتیں اور اس کی حرکتیں بالکل یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر جب میں اس بکری کی طرف دیکھتا تو لالی کے اندر سے واقعی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ امام دین نے مجھ سے کہا کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، یہاں محلے کا ایک ایک بندہ میری لالی پر یقین کرتا ہے اور سبھی کا ماننا ہے کہ لالی کرامات والی بکری ہے، اس کا دودھ پینے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ مجھے تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایک پیالی دودھ کے بدلے میں 10-10 ہزار دینے کو تیار ہیں، لیکن اب لالی کا دودھ بہت کم ہو گیا ہے، بمشکل 2 پیالی دودھ دیتی ہے۔ میں نے گھر کی چائے بھی بنانا ہوتی تھی، لوگ مجھ سے یہ دودھ تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں، شاید اس سے چائے وغیرہ نہیں بناتے بلکہ اپنے کسی بیمار عزیز کو پلاتے ہیں، بس اسی وجہ سے میری بکری کی بہت شہرت ہے، لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس کی کرامات دیکھ کر سبھی اس بات پر قائل ہو گئے ہیں کہ لالی کوئی عام بکری نہیں ہے۔ امام دین کی باتیں سن کر میرے ذہن میں بہت سارے خیالات اور سوال ابھر آ رہے تھے، مگر میں ان سوالوں کا امام دین کے سامنے رکھ کر اسے اپنے بارے میں بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اجازت چاہی اور وہاں سے نکل آیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب دوڑنے لگی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں امام دین کے بارے میں لوگوں کو بتا کر رہوں گا، کیونکہ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تب مجھے لگا تھا امام دین کی بیوی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے دبی دبی الفاظوں میں اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام دین نے اپنی بکری کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہوا ہے، لیکن وہ ظلم کیا تھا میری سمجھ سے باہر نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اہل محلہ کو اعتماد میں لیتا ہوں، محلے کے کسی بھی شخص کو نہیں پتہ تھا کہ امام دین کی بکری نے کل بچہ دینا ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو لوگ امام دین کی بکری کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی میں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ امام دین کو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بکری کا آپریشن کسی ڈاکٹر سے کروائے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ امام دین کی بکری کے ہاں کل بچہ پیدا ہوگا۔ تم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس بکری کا دودھ حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قیمتیں لگائی ہیں، لیکن کل جب کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تاکہ اس کا اچھے سے علاج ہو جائے اور ایک صحت مند بچے کی ماں بن سکے۔ میری یہ بات سن کر محلے کے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگے ہمیں تو امام دین نے بتایا ہی نہیں کہ لالی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، کم سے کم اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم اس کی بکری کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے اذان کی آواز آتی ہے۔ تب میں نے ان لوگوں کو ایک اور حیرت انگیز بات بتائی کہ کیا پتہ بکری کے اندر کوئی انسانی بچہ ہو۔ یہ بات سن کر کچھ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے۔ تب میں نے بھی اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا اگر یہ ممکن ہے کہ بکری کے پیٹ سے انسانی آواز آتی ہے تو کیا انسانی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ میری یہ باتیں سننے کے بعد سبھی لوگوں کو کافی زیادہ حیرت بھی ہوئی اور اس بات پر یقین بھی ہو گیا کل کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا۔ سبھی لوگوں کو میں نے تجسس میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ کل اگر تم لوگوں نے لالی کا خیال نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے لالی تم سب سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے۔ اب میں یہ بات جانتا تھا کہ امام دین نے سارے محلے والوں سے اس بات کو کیوں چھپایا تھا، یہ مجھے خود نہیں معلوم تھا، بس میں یہ چاہتا تھا کہ امام دین کا ناٹک پوری دنیا کے سامنے آ جائے، اس کا ظلم سبھی کو معلوم ہو جائے، کیونکہ اس کی بیوی نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ امام دین نے بکری کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں لالی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ امام دین کی بیوی نے بھی اپنے شوہر کے خلاف بلا وجہ بات تو نہیں بولی ہوگی، آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اگلا دن امام دین کے لیے بڑا پریشان کن تھا، کیونکہ لوگوں کو امام دین سے زیادہ اس کی بکری سے محبت اور عقیدت تھی، کوئی بھی اس کی بکری کے خلاف ایک بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگلے دن 2 بجے کے قریب میں دفتر سے فارغ ہو گیا تھا، تب میں نے دیکھا کہ امام دین کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ امام دین کے گھر کے باہر اتنے لوگوں کا جمع ہونا صاف بتا رہا تھا کہ لوگوں کو میری بات پر یقین بھی ہے اور لوگ لالی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی فوراً سے اپنی گاڑی سے نکل کر امام دین کے گھر
کہ باہر پہنچ گیا۔ لوگ امام دین کے گھر کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ دروازہ کھولو امام دین، ہم لالی کو یوں نہیں چھوڑیں گے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے مگر امام دین کے گھر کے اندر سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ یہ بات بڑی پریشان کن تھی۔ ہر کوئی امام دین پر غصہ کر رہا تھا۔ تبھی اس کی بیوی نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کی بیوی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی۔ کہنے لگی، امام دین بکری کو کہیں لے جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی لالی کا آپریشن خود کر لوں گا، وہ بچہ خود پیدا کر لے گا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں ہے، کہیں میری لالی کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس عورت نے یہ باتیں کر تو دی تھی مگر صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ یہ باتیں دل سے نہیں کر رہی تھی۔ اندر سے وہ یہ چاہتی تھی کہ لالی کی مدد کی جائے، کیونکہ امام دین نے لالی کو تکلیف میں رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور امام دین کے لیے لوگوں کو روک کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بالآخر امام دین کو لوگوں کی بات ماننا ہی پڑی تھی، کیونکہ لوگ امام دین کا اثاثہ تھے، اور اب اگر امام دین مزید دیر کرتا تو لوگ اس کے پوچھے بغیر ہی لالی کو وہاں سے لے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ امام دین بہت ڈرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج اپنے راز کے باہر آ جانے سے وہ ڈر رہا تھا، کہیں اس کی حقیقت سب کو پتہ نہ چل جائے۔ اور پھر جو ہوا وہ تو دیکھنے کے قابل تھا۔ امام دین گھر کے باہر آیا اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے تم سب میری جان چھوڑو، میری لالی کو میں جہاں لے کر جاؤں گا اس کے بھلے کے لیے ہی ہوگا۔ تم لوگ اگر اس طرح کرو گے تو میں آئندہ اپنی لالی کو کسی کے سامنے لے کر نہیں آؤں گا۔ لالی ہماری بھی ہے، ہم نے اس کا خیال رکھا ہے، تمہیں لالی کو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہی پڑے گا۔ لوگ اب غصے میں تھے، کیونکہ محلے کے لوگ لالی سے جو محبت رکھتے تھے خصوصاً امام دین سے زیادہ تھی۔ امام دین لوگوں کے سامنے مجبور ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی سامنے آ گئی، کہنے لگی کہ لالی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جانا چاہیے، لالی اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ میں امام دین کے چہرے پر ایک گہری اداسی دیکھ سکتا تھا، اور پھر لوگوں نے لالی کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور ایک قریبی ہسپتال لے جانے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا کہ لالی کو جانوروں کے کلینک میں لے جانا چاہیے، کیونکہ ہے تو یہ ایک جانور اور اس کے اندر سے ایک جانور کا بچہ ہی نکلے گا۔ لوگ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے، جیسے انہیں میری بات کا اعتبار نہ ہو۔ بالآخر میں نے ایک قریبی جانور کے ہسپتال کا بتایا اور لالی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر علی شیخ کے کلینک تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر علی شیخ جاننے والا ڈاکٹر تھا۔ میں نے جب اسے لالی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، میں اس بکری کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں، کیونکہ اس کا مالک بہت عجیب سا ہے، لالچی قسم کا انسان ہے۔ شاید تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ وہ کئی بار پہلے میرے پاس بکری کو لے کر آ چکا ہے، لیکن وہ لالی کو نظر انداز کرتا ہے، صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ اس نے لالی کو بہت اذیت دے رکھی ہے، لالی کو کافی دیر تک بھوکا بھی رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے پیسے کما چکا ہے۔ لوگ لالی کے پیٹ سے اذان کی آواز سن کر اسے بہت ساری رقم دے جاتے ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں پر بھی حیرت ہوتی ہے جو اس آدمی پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر علی سے کہا کہ وہ یقین کرنے پر مجبور اس لیے ہیں کہ لالی کے اندر سے سچ میں اذان کی آواز آتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سن کر ڈاکٹر علی کہنے لگا، تمہیں بھی اس جھوٹے شخص کی باتوں پر یقین ہے؟ ارے وہ کہیں اور سے اذان کی آواز سناتا ہوگا، اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آواز بکری کے پیٹ سے آتی ہے۔ ڈاکٹر علی کو میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور واقعی اس کے اندر سے ہی آواز آتی ہے۔ ڈاکٹر علی میری بات ماننے سے انکار کر رہا تھا، کہنے لگا، اگر کچھ بھی ایسا ہوتا تو امام دین اس بات کو ایک محلے تک محدود نہ رکھتا۔ تمہیں پتہ ہے کئی بار میڈیا والوں نے امام دین سے رابطہ کیا ہے، وہ اس کی بکری کو دیکھنا چاہتے تھے مگر امام دین نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کی بکری کی فوٹو یا ویڈیوز بنائی جائے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ امام دین لوگوں سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر مجھے اسی سے اعتراض ہونے لگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ امام دین جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا، کیونکہ لالی بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ امام دین کے نہ چاہتے ہوئے بھی لالی کو آپریشن کے لیے ہسپتال میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر علی نے کہا تھا کہ اب تم میرے سامنے ہی رہنا، میں لالی کا آپریشن تمہارے سامنے ہی کروں گا۔
حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علی کی یہ باتیں سن کر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں بھی سچ جان کر ہی رہوں گا، مگر جب امام دین کی بکری کا آپریشن کیا جانے لگا تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کمرے سے باہر آ گیا اور اب بھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہی اذان کی آوازیں آنے لگیں جو امام دین مجھے لالی کے پیٹ سے سنایا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں اندر جانے لگا۔ ڈاکٹر علی نے مجھ سے کہا، تم خود اندر آنے کی بجائے امام دین کو بلاؤ، میں اس سے سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر علی بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید امام دین کی بات سچ ہو گئی ہے، امام دین جو کہتا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے، اس لیے ڈاکٹر علی اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا۔ مگر ایسا نہیں تھا۔ امام دین کے آتے ہی ڈاکٹر علی پر برس پڑا تھا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ گندے انسان، تم نے ایک حیوان کو اتنی تکلیف میں رکھا ہوا تھا صرف اس لیے کہ تم چند روپے کما سکو۔ وہ امام دین کو ڈانٹنے لگا تھا۔ باہر کھڑے لوگ بھی، اس نے کہا، میں سبھی کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگ کریں گے، اور آپ کے لیے حقیقت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ امام دین کی حقیقت سب کے سامنے آنے لگی تھی۔ امام دین تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر علی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے یوں رسوا نہ کرو، مگر ڈاکٹر علی تو حق اور سچ کا ساتھ دینے والا انسان تھا۔ اس نے سبھی کے سامنے بکری کا کٹا ہوا پیٹ رکھ دیا۔ اس کے اندر کوئی بچہ نہیں، بلکہ پیٹ انفیکشن کی وجہ سے پھول چکا تھا، اور انفیکشن جس چیز سے ہوا تھا وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے کی بجائے ایک چھوٹا سا اسپیکر تھا جو امام دین نے زبردستی اپنی بکری منہ میں ڈال کر معدے تک پہنچا دیا تھا، اور اسے ایک شاپر میں اچھی طرح سے پیک کیا گیا تھا تاکہ پیٹ میں اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی اسپیکر کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا تھا، وہاں انفیکشن ہو گیا تھا، اور اس کا ریموٹ امام دین کی جیب میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی کوئی بکری کے پیٹ سے کان لگاتا، امام دین بٹن دبا دیتا تھا اور پھر اذان کی آواز آنے لگتی تھی۔ اس بات کو دیکھ کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لالی جو ان کے لیے تبرک کا باعث بنی ہوئی تھی، اتنے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گی۔ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ لالی آپریشن کے دوران ہی دم توڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، مگر انفیکشن بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ لالی کے پیٹ میں درد اسی لیے رہا تھا۔ امام دین کو ساری حقیقت پتہ تھی، بس وہ اپنے سچ کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ سب لوگوں نے امام دین کو بہت مارا، اور اس کے لیے اس نے ایک بے زبان پر ظلم کیا اور لوگوں کے جذبات کا مذاق بنایا۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ افسوس بیچاری لالی کا تھا، جس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بے زبان حیوان تھی۔ خدا کے لیے حیوانوں کو تفریح کا باعث نہ بنائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔